السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس پر سماعتیں کمپلیٹ کر دی ہیں اور فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ آج بڑا ایک انٹرسٹنگ ریمارکس آئے ہیں معزز ججز کی جانب سے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو موقف دیا اس کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے جگانے کی، بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نہ جی نہ، ہم سوتے ہی رہیں گے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کے بارے میں ایک تاثر ابھی جو بن رہا ہے، جڑ رہا ہے ضمنی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد، اور صدارتی ریفرنس پر اسپیشلی جو موقف جو الیکشن کمیشن نے دیا، اس کو تو غیر جانبدار جو حلقے ہیں، اپوزیشن ہے، اس کو تو تعریف کر رہے ہیں، معترف ہیں الیکشن کمیشن کے اس موقف کا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں بھی ڈٹ گیا ہے، کیونکہ حکومتی موقف جو ہے اس کی الیکشن کمیشن نے حمایت نہیں کی۔ ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت کے زیر اثر رہا ہے، طاقتور اداروں کے زیر اثر رہا ہے، تو ایک تاثر بن گیا تھا الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہی کر رہا ہوتا ہے جو حکومت یا طاقتور ادارے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بھی اسٹینڈ لیا، حکومتی موقف کی حمایت نہیں کی اوپن بیلٹنگ کی سینٹ کے انتخابات میں۔ اور پھر ضمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ابھی آج ہی ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، N75 جو ڈسکا ہے وہاں کے انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا، دوبارہ پولنگ کا پورے حلقے میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ابراہیم کنبر صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے اس معاملے پر کہ کیا واقعی ہی الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے یا پہلی دفعہ الیکشن کمیشن بیدار ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ابراہیم کنبر صاحب سپریم کورٹ کور کرتے رہے ہیں اس ریفرنس کیس کو، صدارتی ریفرنس ہے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرانے سے متعلق، اس کیس کو بھی مسلسل کور کرتے رہے ہیں، ہم اپڈیٹ بھی لیتے رہے ہیں۔ کنبر صاحب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی وزٹ کر لیں آپ، ان کی اپنا ویو جو ہے یا مختلف جو خبریں ہیں، تجزیہ ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ کنبر صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سر۔ تو آج پہلے تو یہ سماعت کا مختصر حال احوال دیں ہمیں کہ سماعت میں کیا کچھ ہوا، کنہوں نے دلائل دیے، کن وکلاء نے، اور سماعت کمپلیٹ ہوئی، ریمارکس چیف جسٹس کے، پھر جسٹس اعجاز الحسن کے ان ریمارکس پہ آتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ہم نے جگانے کی کوشش کی۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جگانے کی نہیں، الیکشن کمیشن کو سلانے کی کوشش نہیں، یہ جگا کر ساتھ لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے دے دیا جواب ان کو، انکار سندھی میں کہتے ہیں، کھوتا جواب، تو انکار کر دیا۔ انکار مطلب ڈٹ کے کھڑے گئے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ نے 19 سماعتوں کے بعد صدارتی ریفرنس پہ رائے کو محفوظ کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اس رائے کو آپ بند لفافے میں ایوان صدر بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اور مطلب کا زور اس پہ تھا، بند لفافے میں اگر ویسی ہو تو بند لفافے میں، اگر وہ ہو تو پھر کھلی عدالت میں، اور اگر نہیں تو پھر ویب سائٹ پہ آپ باتیں۔ اٹارنی جنرل ویسے اچھا بندہ ہے، پروفیسر ND خان کا بیٹا ہے، زبردست قسم کا، پیور پروفیشنل، کراچی کا سندھی ہے سمجھیں، اور زبردست، اس کو میں پسند کرتا تھا، لیکن اب کہتے ہیں کہ اس کا سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو بہت جذباتی ہیں اس کیس میں۔ اچھا، بہت جذباتی، یعنی PTI سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے۔ اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی تجویز پہ ریفرنس آیا ہے، انہوں نے ہی تجویز دی تھی کہ سینٹ سے، آئین سے ہٹ کر نہیں تو یہ شریف الدین پیرزادے کا نہیں تھا کام؟ نہیں یار، اس کی اچھا ان کے آپس میں بنتی ہی نہیں ہے اصل میں، یہ جذباتی اسی لیے بھی ہے۔ ایک سبب ویورز کو بتائیں نا شریف الدین پیرزادہ، ہاں، وہ فروغ نسیم صاحب جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا نازک نفیس لوگ، جو نفیس لوگ ہیں، وہ حقیقی نفیس ہے۔ ویسے فروغ نسیم تھوڑا اس کا تھوڑی لیفٹ سائڈ میں، نہیں ان کو موجودہ دور کا شریف الدین بالکل جدید شریف الدین نفیس اور جدید شریف الدین، یعنی ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے بس۔ اٹارنی جنرل کا اس معاملے میں فقط اس حد تک صدارتی ریفرنس کے حوالے تک انہوں نے جس جذباتی انداز میں وہ پیش ہوئے ہیں، جس مسلسل 5 دن بندہ ایک پہ بات پہ اڑا رہے،
اور اس کی کوشش ہو کہ وہی تقاضا کرے جو عمران خان کرتا ہے یا جو بابر اعوان کا مائنڈ سیٹ ہے. اس طرح کی باتیں ویسے میں نے کبھی نہیں سنی ان کے اٹارنی جنرل صاحب کے منہ سے. وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے سندھ کے, سینئر وکیل بھی رہے, کئی مقدمات میں پیش ہوتے رہے, اور میں نے ایک پروفائل بھی لکھا تھا ان کا فیس بک پہ, وہ بڑا پسند بھی ہوا. خیر میں اس پہ قائم ہوں ابھی. یہ ٹھیک ہے ایک وفاق کے نمائندے ہیں تو اس کا یہ ڈیوٹی ہے ان کی. بہرحال ان کی یہ ساری کوشش تھی. آج بھی انہوں نے جواب الجواب دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مختلف جو دلائل دیے گئے ہیں اس کا میں جواب دیتا ہوں جلدی میں انہوں نے جواب دیا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ انتخابات, سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ آئین کے تحت نہیں ہوتے, الیکشن ایکٹ کے تحت. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اس کے بعد نہیں, الیکشن ایکٹ بھی تو یہ تو بحث ہو چکی ہے کہ بھائی الیکشن ایکٹ باہر سے تو نہیں ہے, وہ بھی تو آئین سے بنا ہے. ہاں وہ بھی آئین سے بنایا ہوا ہے, لیکن ان کے دلائل جو تھے نا وہ اس بنیاد پہ انہوں نے, ان کے بنیادی جو دلائل تھے جو پہلے انہوں نے دیے تھے وہ دیے تھے کہ آئین میں جن انتخابات کا ذکر ہے, مطلب ایک تو آرٹیکل 226 ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہے کہ صدر, پرائم منسٹر اور سی ایم, چیف منسٹر کے علاوہ باقی تمام انتخابات خفیہ رائے شماری کے. لیکن دوسرے انتخابات کے حوالے سے اسپیکر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں رکھی گئی ہے نا پروویژن کس طرح ہوگا. تو ان کا کہنا صدر ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے نام مطلب عہدے, ادارے یا آفیسز ان کا ذکر ہے وہ ہوں گے آئین کے تحت, اور ان کا میکینزم بلکہ دیا ہوا ہے آئین میں کہ کس طرح ہوں گے. تو سینٹ انتخابات کا میکینزم دیا ہی نہیں ہوا, وہ ایکٹ میں دیا ہوا ہے. تو آپ ایکٹ کے تحت کروا سکتے ہیں اور ایکٹ میں ترمیم حکومت کروا سکتی ہے. پھر وہ ریفرنس میں بھی ہے بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ اور دا آرڈیننس, اصل میں یہی ہے نا. اوکے, تو خواہش تو ان کی یہی ہے. اب دیکھیں کہ اس میں پھر یہ کیا نکلتا ہے. تو وہ انہوں نے جوابی دلائل اپنے مکمل کیے. تو اس پہ ہیئرنگ چیف جسٹس نے کیا کاروائی ہو گئی, کاروائی مطلب مکمل ہو گئی, اس ریفرنس پہ رائے محفوظ ہو گئی. لیکن اہم جو دلائل تھے وہ پاکستان بار کونسل کے تھے. پاکستان بار کونسل بڑا آئینی ادارہ ہے وہ بھی ایک, اور اس کے وکیل منصور صاحب پیش ہوئے. انہوں نے زبردست قسم کے دلائل دیے. انہوں نے ایک تو اون کیے, کل جیسے ہم نے بات کی تھی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں وہ صلاح الدین عبداللہ, اور مجھے آج یہ علم ہوا, جیسے میری بھی لا علمی کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے, کہ وہ صبی الدین صاحب کے جو جسٹس صبی الدین سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ, لوگ کم اعتراف کرتے ہیں یار. اچھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور صبی الدین احمد بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جج بنے تھے پہلے. ان کی تقرری وہ بھی مجھے یاد ہے. پھر جہاں ہائی کورٹ میں ان کو ہم نے سنا, ان کے ریمارکس بڑے بڑے کیسوں میں وہ بیٹھتے تھے, ان کے یہ فرزند ہیں. اور وہ بڑے پروگریسو اور لبرل قسم کے جج تھے, زبردست قسم کے, دبنگ قسم کے جج نہیں ہوتے. یہ بینچ میں بیٹھتے تھے, بندے کو لگتا ہے سو رہا ہے نا, اچانک وہ حملہ کر دیتا سوال کا, وکیل کے ایسے ہی وہ چیتے والا حملہ ایسے, مطلب وہ بالکل اس طرح دیتا تھا نا جیسے سو رہا ہے نا. وہ اس کی ساری آئیز اور ایئرس روسٹرن پہ ہوتے تھے, فوکس, اور ایسا سوال پوچھتا تھا کہ یہ اسٹائل ہوتا ہے اپنا یار وہ زبردست. اچھا یار وہ بڑے ایک شفاف ایماندار جج تھے یار, زبردست قسم کے. تو مطلب بات ہم کہہ رہے تھے اس پہ چیف جسٹس نے تو نہیں, بیرسٹر صلاح الدین نے جو دیے تھے دلائل ان کو اون کیا پاکستان بار کونسل, اور پاکستان بار کونسل نے پھر بڑی بات ہے یہ صلاح الدین کے, ہاں اس کے اچھا اس کو ہی آج مطلب 4 وکلا تھے, انہوں نے ان کا حوالہ دیا, ان کا وہ بڑی تیاری کے ساتھ. یہ وہ بھی ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور بڑے وکیل کے وہ جونیئر رہے ہیں منیر ملک کے. تو پھر ان نے جو منصور صاحب تھے, انہوں نے پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی آپ پارٹیز کے حوالے بات کرتے ہیں. بلوچستان اسمبلی کی 65 سیٹیں ہیں, مطلب سیٹیں ہیں, اور وہاں پہ 10 جماعتیں ہیں, ایک آزاد امیدوار ہے. اچھا اب ان میں آپ کس طرح کہیں گے کہ 3 تو بڑی پارٹیاں 3 ہیں, مطلب پھر 3 پارٹیاں آئیں گی, باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں وہ کہاں جائیں گی. ہاں صحیح بات ہے. تو یہاں تو آپ کی جو تشریح ہے وہ تو اس پہ فٹ بیٹھتی ہی نہیں ہے.
پھر آگے وہ آرڈیننس پہ چلے گئے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آرڈیننس پہ نہیں جاتے, آرڈیننس کا سوال ہی نہیں. سوال جو کانسٹیٹیوشنل جو کوسچن پٹ اپ کیا گیا اس کے جوابات دیں گے. اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کرپشن روکنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا وہ مطلب آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں کیا. کرپشن روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کو مطلب انہوں نے کہا کہ موقع ملا پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کو, نواز لیگ کو ملا, اب پی ٹی آئی کو ملا. پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں کیا اور صدارتی ریفرنس بس بھیج دیا ہے. تو ان کے پاس موقع تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. کس نے کہا؟ چیف جسٹس نے. چیف جسٹس نے کہا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی جو پارلیمنٹ کی جو ایک تاریخ رہی ہے اس کی ارتقا ہوتی رہی ہے ہر نئے دن سے. تو پارلیمنٹ میں بل موجود ہے, بل ہو سکتا ہے منظور ہو جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ پھر بل پہ کریں نا, اگر متفق ہیں تو پاس کر دیں, اگر متفق نہیں ہیں تو رد کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے گا, آگے چل جائے گا. تو یہ قصہ چلتا رہا. 2-3 اور وکلا آئے. پھر ایک حسن افتخار صاحب لاہور کے, انہوں نے سپریم کورٹ کے خود مختلف حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ سمیرا ملک کیس میں جو ہے وہ جس بینچ نے کہا تھا کہ سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں, اس میں چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ موجود ہاں, تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس پہ نظر ثانی ہو چکی ہے. اچھا, اس فیصلے پہ نظر ثانی ہو چکی ہے. اچھا, دوسرا لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ تھا, اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں تھوڑا ریکال کر لوں گا, کوئی جواب آیا تھا, برحال کو خطرناک جواب نہیں آیا تھا. اچھا, یہ ساری صورتحال تھی. وکلا جتنے آئے وہ بھگتا دیکھے, تھوڑا تھوڑا ٹائم برحال دیا گیا. اس کے بعد آئے الیکشن کمیشن کے وکیل. انہوں نے ایک تو الیکشن کمیشن نے جواب داخل کروایا ہے جو رپورٹ کی صورت میں, اس میں انہوں نے اسٹینڈ کیا ہے کہ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں اور قانون میں ترمیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر طریقہ کار چینج کرنا ہے تو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوگا. لیکن آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی سے ادھر ادھر ممبر ہو کے الیکشن دیتے ہیں ان کو مطلب آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, مطلب اس میں ممانعت ہے نہیں, روکتا ہی نہیں ہے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ادھر پڑ جائے اس آرٹیکل میں, آپ جو کوشچن ہے اس پہ بتائیں جلدی بتائیں. انہوں نے حوالے دیے. پھر چیف جسٹس نے خود کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہا تھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں, سیکریٹ بیلٹ کے تحت ہوتے ہیں اور سیکریٹ بیلٹ ہمیشہ کے لیے سیکریٹ رہتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں. یہ حوالے وہاں سے پھر جسٹس اعجاز الحسن جو ادھر آخر میں بیٹھتے ہیں وہ اٹھے نہیں. جسٹس اعجاز الحسن کا یہ سارے کیس میں 19ویں پیشی تھی نا, 19ویں پیشی میں فقط انہوں نے جو کل سندھ ہائی کورٹ بار والا جو تھا صدر اس کے میں چپ رہے ہو, انہوں نے کوشچن اس کے نہیں بولا, چپ. آج انہوں نے 2-3 کوشچن کیے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو سوال کیا تھا کہ کرپشن روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے, اس کا جواب نہیں آیا. آپ سے کہا تھا کہ شفاف انتخابات کے لیے کیا اقدامات کریں گے, اس کا جواب نہیں آیا. الیکشن کمیشن سو رہا ہے, ہم نے ان کو جگایا لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم سوتے ہی رہیں گے. ہاں, تو یہ ہوئی کاروائی. لیکن الیکشن کمیشن نہیں سویا. ویسے الیکشن کمیشن نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ایک ابھی تاثر ہے مارکیٹ میں, جو غیر جانبدار حلقے یا اپوزیشن سب تعریفیں کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں اسٹینڈ لیا ہے, حکومت کی موقف کی حمایت نہیں کی جو حکومت چاہ رہی تھی. ایک جو غلط ایک سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت اپنا فائدہ کرنا چاہ رہی تھی, تو الیکشن کمیشن نے تعاون نہیں کیا حکومت کے ساتھ. ڈسکا کا الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا. تو ایک تاثر تو اب تو یہ ہے مارکیٹ میں, الیکشن کمیشن ڈٹ گیا ہے تو سویا کیسے رہا ہے. پہلی دفعہ تو جاگ رہا ہے, مطلب جاگا ہے الیکشن کمیشن, ایسا نہیں لگ رہا؟ ہاں شاکر صاحب, بالکل اس طرح یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی میں ایک نہ فقط وہ حلقے کی خیر قلعدم قرار دی گئی لیکن تمام بڑے افسران کو طلب کر کے ایک تحقیق کا عندیہ دے دیا ہے. اور پھر کمشنر ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو ڈویژنل بدر کر دیا ہے.
ڈویژن بدر کر دیا ہے. 4 افسران جس میں ایس پی اور ڈی سی ان کو معطل کرنے کا حکم دیا. یہ آرڈر ہے نا. ہاں بالکل. اور یہ تو اس میں لکھا ہوا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام وفاقی اور صوبائی ادارے معاونت کرنے کے پابند ہیں. تو یہ ان کا آرڈر رہا ہے کہ عدالت کا جس طرح آرڈر ہوتا ہے تو بالکل جاگا ہے. میں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن یہ میں تھوڑی ادھر اپنی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو جاگنا ہے, ویسے جاگتے رہنا چاہیے نا. یہ اچانک یہ کیوں جاگا ہے, یہ مجھے تھوڑے شک و شبہات ہیں. اچانک جاگا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. جاگتا رہے, میں کہتا ہوں کہ جاگتا رہے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ساڑھے ہوتے ہیں, یہ تو یہ کہتا ہے کہ جاگتے رہو, ساڑھے ہوتے نہیں رہو. پروگرام کیا تھا اس میں ڈسکس کیا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن جب تک فارن فنڈنگ کیس سے متعلق پیش رفت نہیں کرے گا یا اس طرح کے جو باقی جو مقدمات فیصل واوڈا کا کرے, فیصل واوڈا کا معاملہ ہے یا کرم کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے, مطلب الیکشن کمیشن نے اس طرح اسٹینڈ نہیں لیا جس طرح بالکل اسے ٹھیک ہے, وہ اچانک جاگ گیا ہے. اور یہ فقط یہ نہیں, لیکن الیکشن ایک اینگل سے انصاف جا رہا ہے. ہاں, الیکشن کمیشن تھوڑا سا تگڑا اور تگڑا ہونا پڑے گا. نہیں, سپریم کورٹ میں جو چیف الیکشن کمشنر جس طرح انہوں نے وہ کھڑے ہوئے, جس طرح ان کو مطلب ڈانٹ پڑی اور جس طرح ان سے کہلوانے کی کوئی کوشش ہوئی, اس میں الیکشن کمیشن نہیں مطلب پیچھے نہیں ہٹا. یہ بھی بڑی بات ہے. وہ بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں وہ پریشر بھی بڑا تھا چیف الیکشن کمشنر پہ, جو پریشر پڑ رہا تھا مطلب ایک جج دوسرا تیسرا ایسے سوال پہ سوال, اور یہ سمجھانے کی ان کی کوشش کی جا رہی تھی. مطلب جو ہمیں لگا, جو ہم رپورٹ کر رہے تھے, یا ان کی جو باڈی لینگویج جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیچھے آپ چلیں, جو ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں, آؤ ہمارے ساتھ چلیں, آؤ ہمارے ساتھ چلیں. تو پھر چیف الیکشن, اچھا اس میں دیکھیں نا, اٹارنی جنرل نے 2 تجاویز دیں. وہ تجاویز خود اس ریفرنس سے ایک سرنڈر وتھڈرا کی طرف جا رہی تھی. فرض کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک تجویز ہے, الیکشن کمیشن اگر اس پہ عمل درآمد کر دیتا ہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل ہو جائیں گے اٹ مینس کہ آپ وہ اس سے سرنڈر وتھڈرا کر رہے ہیں, اس کو پھینک رہے ہیں صدارتی ریفرنس کو. اور وہ تجویز ایک تھی سیریل نمبر, دوسرا تھا بار کوڈ نمبر. تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن ان کی تو بات نہیں مانی جن کے سامنے کھڑے تھے, لیکن اٹارنی جنرل یعنی حکومت وقت کی تجویز بھی ماننے کیا, لیکن ان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں, وہ بھی نہیں آئی. مطلب یہ وہ گھڑی نہیں آئی کہ اٹارنی جنرل کے ساتھ بیٹھ جائیں. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ آپ بیٹھ جائیں انہوں نے ان کے ساتھ, اور لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا کہ سیریل یا بار سیریل پہلے دن جو سیریل نمبر کا ایشو تھا, انہوں نے کہا اس سے تو سیکریسی رہے گی نہیں. اور پھر وہ جو فلسفہ ہے کہ سیکریسی تا دم رہنی ہے, تا حیات رہنی ہے, وہ تو مطلب ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ معاملہ یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ اب دن تو بچے نہیں ہیں, 3 مارچ کو الیکشن ہونا ہے, 28واں یہ مہینہ ہے, تو آپ حساب لگائیں. میرے خیال میں کل ہو جائے گی. اس کے اچانک کر دیں گے, ویسے تو اناؤنس کر دیتے ہیں, وہ تو سپریم کورٹ کا ثواب دید ہے. ہاں ثواب تو وہ دے دیں گے, 2 لائنر ہو, پھر آگے تفصیل بعد میں دے دیں گے. لیکن رائے دینی ہے, 3 سوال کل فریم کر دیے تھے سپریم کورٹ نے, تو اس پہ وہ رائے دے دیں گے کہ ہماری رائے یہ تمام دلائل سنے تھے, ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو, یہ جس بھی صورت میں آیا نا, ہاں میں یا نہ میں دونوں میں اختلافی نوٹ آئے گا. اوکے, ایکسپیکٹیشن یہی ہے. چلیں, بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز, ابراہیم کمبر کے ساتھ ڈسکس کیا سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے اور ریمارکس کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے جاگنے اور سوئے رہنے کے حوالے سے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.